وہ آخری زمانے میں جو ظاہر ہونے والی علامات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی ان کا ذکر کیا. اور اگر آج موقع ملا تو آج ورنہ پھر کسی اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ وہ علامات ہیں جن میں سے کچھ دیگر مذاہب میں بھی قدیم مذاہب میں بھی بیان کی گئی ہیں. جی. مثلا اسلام سے پہلے جو مذہب تھا عیسائیت، پھر اس سے پہلے یہودیت، پھر اس سے پہلے پارسی مذہب اور ہندو مذہب. تو یہ جو بڑے بڑے مذاہب ہیں دنیا میں، ان میں آخری زمانے کے متعلق جو ایک تو یہ کہ جو علامات بیان کی گئی ہیں، پھر ایک مصلح کے ظہور کے بارے میں جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کے بارے میں بھی وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ اتنی مشترک ہیں، گویا ایک ہی سورس ہے ان کا تمام کا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تمام علامات جو ہیں وہ اس زمانے میں پوری بھی ہو گئی ہیں، چاہے وہ پارسی مذہب میں بیان کی گئی ہوں یا ہندو مذہب میں یا یہودیت میں یا عیسائیت میں یا اسلام میں. علامات کے بارے میں ایک میں بنیادی بات یہ بتا دوں جی کہ ایک علامات ہیں زمانے کے بارے میں اور ایک علامات ہیں اس مصلح کے بارے میں جس نے ظاہر ہونا ہے. تو یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ وہ زمانہ بتایا گیا ہے جس زمانے میں اس امام کا، اس نبی کا، اس مصلح کا ظہور ہوگا، اور پھر اس مصلح کی اپنی ذاتی خصوصیات اور علامات بتائی گئی ہیں. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے، بلکہ دونوں کا ایک مشترکہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ استعارتاً ہوتی ہیں، جو زمانے کی علامات ہوتی ہیں وہ ظاہری ہوتی ہیں، اور جو مصلح کی علامات ہیں وہ اکثر استعارتاً ہوتی ہیں. دونوں طریقوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات قرآن کریم کی محکم باتوں کے خلاف نہیں ہے اس کو ہم ظاہری طور پر بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو قرآن کریم کی محکم تعلیمات کے خلاف ہوں لیکن وہ حدیث درست ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، تو اس کی پھر ہمیں انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی. اس میں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں سورہ التکویر کے بارے میں. سورہ التکویر جو ہے وہ قرآن کریم کی سورت نمبر 81 ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے آخری زمانے میں قیامت سے پہلے کی جو گھڑی ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی علامات بتائی ہیں جو ہم اس زمانے میں پوری ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. سورج لپیٹنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم میں سورج کہا گیا، سراج منیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اور آپ کی ذات مبارک کے بارے میں جو لوگوں کے اعلی خیالات ہونے چاہیے وہ دھندلے پڑ جائیں گے. پھر فرمایا کہ وہ اذا النجوم قدرت، جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. جی. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کے بارے میں ایک تو خیر کچھ لوگوں کا ان کے بارے میں غلط نظریہ اور عقائد ہے بھی، لیکن جو ان کو نیک مانتے بھی ہیں وہ بھی ان کی اتباع نہیں کرتے اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل اور مشعل راہ نہیں بناتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے. اب دیکھ لیں کہ ڈائنامائٹ کے ذریعے پہاڑوں کو اڑا کر چلا کر ان کی جگہ پہ راستے بنائے جا رہے ہیں. جی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی. اب یہ ہمارے سامعین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کے عرب معاشرے میں جب ٹرانسپورٹیشن کا ایک واحد ذریعہ اونٹ تھے، اور کیونکہ صحرا تھا گھوڑے بھی تھے، لیکن اونٹ چونکہ زیادہ چلتا ہے صحرا کے اندر اس لیے اس کو زیادہ ایک پریشیس کموڈٹی، اور بلکہ جو گابن اونٹنی ہے وہ زیادہ پریشیس کموڈٹی اس لیے ہے، زیادہ قیمتی اس لیے ہے
کہ وہ نہ صرف خود اونٹنی ہے بلکہ اس کے پیٹ میں بھی ایک اونٹ ہے، اس کے بچہ ہے جو ہے، تو اس کو زیادہ وہ قابل قدر اور اس کی قیمت زیادہ تھی. لیکن اگر اس کو بھی ترک کر دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ کے اوپر ایسے ٹرانسپورٹیشن کے موڈز اور ریسورسز آ جائیں گے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا. پھر فرمایا کہ وزل وحوش و حشرت، جب وحشیوں کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ چڑیا گھر کی نشانی ہے کہ جب جانوروں کو، جس کو وحوش کہتے ہیں، اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جائے گا، مختلف جانوروں کو. پھر فرمایا کہ وزل بہار و سجرت، اور جب سمندر جو ہیں وہ پھاڑے جائیں گے. اب دیکھ لیں کہ سمندروں کو پھاڑ کر گویا اس میں کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں، پھر اس میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں. وزن نفوس و زوجت، اور جب لوگوں کو ملایا جائے گا، نفوس کو ملایا جائے گا. اب دیکھ لیں کہ پہلے لوگ کتنے دور تھے، لیکن اب ٹیلی فون اور سیٹلائٹ کے اور انٹرنیٹ کے اور فیکس اور تمام جو کمیونیکیشن کے موڈز ہیں، اس کے ذریعے لوگ کتنا مل گئے ہیں. اور ابھی آپ چاہیں تو یہاں بیٹھ کے پاکستان بات کر لیں، ہندوستان بات کر لیں، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی حصے میں اتنے کم ریٹس ہو گئے ہیں اور کمیونیکیشن اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اب تو ویڈیو فون بھی آ گئے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں پرائیویٹلی. جی. جو دوسرے بڑے بڑے اداروں کے ہیں، ٹی وی ہے یا دوسرے، اس میں تو ہے ہی، لیکن اب یہ ایک عام انسان کی دسترس میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہ اپنے عزیز کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ دیکھ بھی سکتا ہے بیک وقت. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کہ وزل مودت و سئلت بأی ذنب قتلت، اور جب زندہ درگور کی جانے والی پوچھی جائے گی کہ آخر کس گناہ کی پاداش میں ماری گئی. یہ عورتوں کی حقوق کے بارے میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب عورتوں کے اوپر جو معاشرتی طور کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ ثقافت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے دین میں بھی تھی لیکن ثقافت کے طور کے اوپر زیادہ، تو اس کے بارے میں آواز بلند کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ کیوں مارا اس کو. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمارے سامنے، یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں یہ وہ ہیں جو آج کے دور میں ہم اپنے سامنے ظاہر ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہمیں کسی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ظاہر 2+2=4 کی جگہ کی طرح ہمارے سامنے اس وقت یہ نظر آ رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے نشر کیے جائیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال ہے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنٹنگ پریس جو ہیں وہ بنے ہیں اور کتابیں چھپتی ہیں اور جگہ جگہ پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہے، لیکن اب جب انٹرنیٹ کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کتابیں جو ہیں وہ آسمان میں فضا میں گردش کر رہی ہیں اور آپ ایک کلک کر کے ماؤس کو تو آپ کتاب پوری ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. کئی صفحوں کی کئی ہزار صفحوں کی کتاب جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہاں پہ بتایا کہ میں چونکہ ریسرچ کا شوق ہے تو میں نے بہت سی کتابیں جن میں سے کئی کتابیں ایسی ہیں جن کی ہزاروں صفحات کے اوپر وہ مشتمل ہیں، اور اس میں وہ اسلامی سورس بکس جو ہیں، تاریخ کی اور فقہ کی اور تفسیر اور اس طرح کی حدیث کی کتابیں، تو آپ نے بس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور گویا کہ وہ ہوا میں پھر رہی ہیں، نشر ہو چکی ہے کتاب. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کتاب کو آپ نے پھیلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ دیکھیں کیسے استعمال فرمایا کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفہ نشر کیا جائے گا تو وہ نشر ہو گیا ہے اور ہم اس کو بس صرف ایک کلک کرتے ہیں ماؤس کو اور جناب وہ پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی. اب آسمان کوئی ٹھوس چیز تو ہے نہیں، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اسپیس سائنسز جو ہیں ان کے ذریعے وہ جو انسان ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ وہ زمین کی گہرائی میں سمندر کی تہوں میں پہنچ گیا ہے، بلکہ وہ اسپیس سائنسز کے ذریعے اس نے ارد گرد کا سارا علاقہ جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلور کر لیا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب آگ بھڑکائی جائے گی، یہ اشارہ ہے کہ گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ گویا آگ بھڑک رہی ہے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں جب کہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنا دشوار ہوگا تو ایک نیکی کا کام کرنے والا یا ایک سنت کو زندہ کرنے والا ہے اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. جی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کے 50 کے برابر؟ فرمایا نہیں، تمہارے 50 کے برابر. اتنا مشکل کام ہوگا اس وقت کہ انسان کیسے اس کو نیکی کے کام کو
انجام لائے جس وقت کے نیکی کرنا اتنا مشکل کام ہے. ہر طرف جو ہے وہ شیطان کی ٹیمپٹیشن جو ہے وہ جاری ہے. اور پھر اگلی صورت میں سورہ الانفطار میں جو 82 نمبر کی صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ السماء انفطرت جب آسمان پھٹ جائے گا. تو وہی بات ہے کہ آسمان کی جو اس وقت ایک اوجل تھا وہ آنکھوں سے اس کو پھاڑ کر گویا اس کی جو معلومات ہیں وہ لے لی جائیں گی. وذل الکواکب انتصرت جب ستارے جھڑ جائیں گے وہی بات ہے کہ صحابہ کی عظمت دلوں میں سے ختم ہو جائے گی. وذل البحار فجرت اور جب سمندر پھاڑے جائیں گے. وذل القبور بوسرت یہ نئی بات ہے جس کے لیے میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب قبریں اکھاڑی جائیں گی. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا جو علم آیا ہے پچھلے چند دہائیوں میں وہ آرکیالوجی کا ہے. جی. اور آرکیالوجی میں آپ یہ جانتے ہیں کہ جو پرانی قبریں ہیں جو اہرام مصر ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے اس کو وہ زمین کی تہوں سے اکھاڑ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف باتیں اس میں بتائی ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا کہ انسان کی جلد اس کے خلاف گواہی دے گی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فنگر پرنٹس کے ہیں اس میں وہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جس کے فنگر پرنٹس دوسرے سے ملتے ہوں. تو اس وقت کرمنلز ہوں یا آپ بارڈر کراس کر رہے ہوں تو وہاں آپ کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہودی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے اکٹھا کرے گا ایک جگہ کے اوپر. یہ بھی ہمارے سامنے ہو چکا ہے. اسرائیل کا قیام ہو چکا ہے. پھر جینیٹک انجینئرنگ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے. تو یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اس وقت یہاں پہ ہو رہا ہے. سمندروں کو آپس میں ملانا یہ گویا جو سوئز کنال اور پینما کنال ہے اس کے ذریعے یہ ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تو یہ وہ علامات ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے کہ زمانے کے متعلق جو علامات ہیں وہ اتنی واضح طور کے اوپر ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کو اپنے سامنے ظہور پذیر ہوتے دیکھ لیا اور اس سے ثابت ہوا کہ یہ وہی زمانہ ہے جو قرب قیامت کا زمانہ ہے. اور الٹیمیٹ جو اس میں ہونا تھا کہ الامام المہدی نے ظاہر ہونا تھا. اور پھر اس کے متعلق یہ ایک لمبا موضوع